السلام علیکم، میں ہوں ریحان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی چینل اصلاح ایمان و عمل۔ ہمارا مقصد حق اور سچ کا پرچار اور رضا الہی کا حصول ہے۔ اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں، چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی پر کلک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تبلیغ کے اندر جب گرمی آئے گی اور مفاد پرست ٹولہ آپ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا، وطن اور زمین کو آپ کے لیے تنگ کر دیا جائے گا، تو دوسرا قدم پھر ہوتا ہے ہجرت کا۔ آپ ہجرت کریں گے، الیکشن نہیں لڑیں گے، آپ ہجرت کریں گے۔ ہجرت کرنے کے بعد تیسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ نے ہجرت کی ہے وہاں پہ اسلامی اسٹیٹ جس حد تک ہو سکے آپ اس کا قیام کرو گے۔ جو لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے ہیں آپ ان کا تزکیہ نفس کرو گے، انہیں اللہ کے قوانین سمجھاؤ گے، کس طریقے سے اللہ کے قوانین کے اوپر عمل کرنا ہے۔ جب ان کی صفائی ہو جائے، ہر قسم کے گناہ وہ چھوڑ دے، اللہ کے احکامات اور اس کے رسول کے طریقے کے اوپر وہ مضبوط ہو جائے، ان کی تربیت ہو جائے، اس کے بعد چوتھا مرحلہ جن لوگوں نے آپ کو اپنے ملک سے نکالا ہے ان کے خلاف پھر جو ہے قتال کرنا ہے، اور اس قتال کے بعد پھر جو ہے اسی ملک میں جہاں سے آپ کو نکالا گیا ہے وہاں پہ اسلامی اسٹیٹ کا قیام ہوتا ہے۔ یہ طریقہ انبیاء کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ ہے۔ اسلام میں اس چیز کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اسلام کو نافذ کرنے کے لیے کفر کا دامن جو ہے وہ پکڑے۔ اللہ بیان فرماتا ہے اپنے کتاب مجید کے اندر، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ زندگی گزارنے کے پورے قوانین ہم نے تمہیں دے دیے مکمل کر کے، اور اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر تمام کر دیا، اور یہ قوانین جو تمہاری زندگی گزارنے کے لیے ہے اس کا نام اسلام اللہ نے رکھا ہے۔ یہ اسلام ہے، اس اسلام کو اپناؤ۔ اور ایسے لوگوں کے لیے قرآن خوشخبری دیتا ہے کہ وہ لوگ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشری فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو طاغوت سے اجتناب کریں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں جن لوگوں نے دوسرے شریعت بنائے ہیں، ازم بنائے ہیں، اس کا انکار کرے کہ میں جمہوریت کو نہیں مانتا، میں سوشلزم کو نہیں مانتا، میں کمیونزم کو نہیں مانتا، میں سیکولرزم کو نہیں مانتا، میرے لیے دین اسلام کافی ہے، اور اس کے بعد وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کے دین کی طرف پلٹے، لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ فبشر عباد، میرے ایسے بندوں کو اے نبی آپ خوشخبری سنائے، بشارت دے۔
قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، جیسے سورۃ مریم کے اندر جو لوگ اپنے آپ کو مسلم تو کہتے ہیں، ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ اللہ فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ بس ان انبیاء کے بعد ایک تو اللہ کے وہ نبی تھے جن کے اوپر اولئک الذین انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام فرمایا تھا، وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، جن کو اللہ نے ہدایت سے نوازا تھا اور اپنے دین کے لیے ان کا انتخاب کیا تھا دنیا کے اندر۔ لیکن ان انبیاء کے بعد جو لوگ پھر آئے ہیں، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، انہوں نے کیا کیا؟ صلاۃ کو ضائع کیا، اللہ کے احکامات کو ضائع کیا۔ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور اللہ کے احکامات کے بجائے اپنے خواہشات نفس کے پیچھے چل پڑے۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب ان کو ان کی اس گمراہی کی سزا جو ہے وہ مل جائے گی۔ یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ وہ دن آنے والا ہے کہ ان کو ان کے کیے کا بدلہ جو ہے وہ مل جائے گا۔ دنیائی مفادات حاصل کرنے کے لیے، جیسے سورہ آل عمران کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ان کا ذکر فرمایا ہے کہ دنیا کے تھوڑے سے مفادات حاصل کرنے کے لیے، معمولی سے مفادات حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے احکامات کو ضائع کیا، اور اس اعتقاد کے ساتھ سیغفر لنا کہ اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دے گا، اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ آج یہ جتنے بھی ہیں جمہوریت کا کھیل کھیلنے والے، سب یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ گناہ ہے لیکن اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ دنیا سمیٹنے کے لیے انہوں نے ایک ایسے کفریہ نظام کو اپنایا ہے جو سراسر اللہ کے دین کے خلاف ہے، سراسر اللہ کے دین کے خلاف ہے۔ ایک وہ دین ہے دین اسلام، جس کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ اسے سورۃ شورى کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اللہ نے تمہارے لیے شریعت بنائی ہے، اور یہ شریعت کس چیز میں سے ہے؟ من الدین، احکامات میں سے ہے۔ یہ اللہ کے احکامات کی شریعت ہے۔ یہ وہ شریعت ہے جس کا اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا،
اور اسی وحی کو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا ہے، اور اسی وحی اور دین کے اللہ نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وحی کی تھی، ان اقیم الدین، کہ اللہ کے دین کا نفاذ کرو دنیا کے اندر۔ آج ورثۃ الانبیاء جو محراب اور منبر سے لوگوں کو کہتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء کو دین ملا تھا، دین اسلام، اور انہوں نے اپنے دنیائی مفادات حاصل کرنے کے لیے دین اسلام کے بجائے جمہوریت کو اختیار کر لیا، اور نیچے طبقے کے اندر بھی آپ دیکھیں یہی چکر سارا چل رہا ہے۔ نئی نئی پارٹیاں آ جاتی ہے، لیکن باہر سے جب فنڈ ان کو مہیا کیا جاتا ہے اور وہ پیسہ جب پھینکتے ہیں تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ پھر دفاتر کھل جاتے ہیں، جھنڈے اڑ جاتے ہیں، لوگ ان کے نغمے گانا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ وہاں مفاد مل رہا ہے۔ مختلف جماعتوں کے اندر لوگ تقسیم ہو گئے ہیں اس لالچ کے اندر کہ کئی ہمارا کیس کل آ جائے، ہمیں تھانے میں چلے جانا پڑے، ہمیں کورٹ میں جانا پڑے، ہمیں جیل میں جانا پڑے، تو یہی لوگ ہمارے کام بنائیں گے۔ کوئی شناختی کارڈ کا مسئلہ ہے، پاسپورٹ کا مسئلہ ہے، کوئی اور مسئلہ آ جائے ہمارا، تو یہی پارٹیاں ہمارا مسئلہ جو ہے حل کرے گی۔ ان مفادات کو حاصل کرنے کے لیے ان جماعتوں کے اندر لوگ گھسے ہوئے ہیں، حالانکہ قرآن حکم دیتا ہے، اللہ نے اپنے نبیوں کو تو یہ حکم دیا ہے ان اقیم الدین، کہ تمہیں دین کا نفاذ کرنا ہے، دنیا کے اندر دین کو قائم کرنا ہے تمہیں دنیا کے اندر، ولا تتفرقوا فی، اور اس کے اندر تفرقہ نہیں پیدا کرنا ہے دین اسلام کے اندر، کہ میں اسلام کا تو قائل ہوں لیکن اپنے ہاتھوں سے اسلام کے میں ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہوں۔ آج آپ دیکھ لی، سیاسی لحاظ سے قوم تقسیم ہو چکی ہے، لسانی لحاظ سے قوم تقسیم ہو چکی ہے، مذہبی لحاظ سے قوم تقسیم ہو چکی ہے۔ قرآن اور سنت میں ان جماعتوں کا آپ کو کہیں نام نہیں ملے گا، یہ حنبلی ہے، یہ شافعی ہے، یہ مالکی ہے، یہ حنفی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، کہاں سے یہ نام آئے؟ اللہ نے تو اپنے نبیوں کو یہ حکم دیا تھا وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، دین کے اندر تفرقے تمہیں نہیں بنانے ہیں، ٹکڑے نہیں کرنا ہے اللہ کے اس دین کو۔ اور یہ سنو کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اگرچہ یہ دعوت جو تم دے رہے ہو ان ادیان باطلہ کے جو مبلغین ہیں، ان ادیان باطلہ کے پیچھے جو چلنے والے ہیں، اس طاغوتی نظام کو جو پسند کرنے والے ہیں، ان لوگوں پر یہ باتیں بڑی گراں گزرتی ہے، اس لیے ان کا تو سارا کھیل ختم ہو جائے گا۔ اگر لوگوں کو یہ بات جو بتائی جا رہی ہے یہ سمجھ میں آ گئی کہ لوگوں اس کائنات کا خالق اور مالک ایک اللہ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، یہ زمین اس کی ہے اور اس زمین پر اس کا قانون چلے گا، اور اس کا قانون کسی مولوی کے پیٹ میں نہیں، کسی پیر کے پیٹ میں نہیں، کسی لیڈر کے پیٹ میں نہیں، اس کا قانون اس کی کتاب کے اندر موجود ہے، اور اس کا کتاب کی پیروی اور اتباع جیسے عوام کے لیے ایسے خواص کے لیے بھی ہے، جیسے مقتدی اس کی اتباع کرے گا اسی طرح مقتدا بھی اس کی ابتداء کرے گا، جیسے مامور اس کی
پیروی کرے گا ایسا امام بھی اس کی پیروی کرے گا. اور اللہ نے اپنی اس بات کو سمجھانے کے لیے دنیا کے سب سے بڑے لیڈر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اتبع ما انزل الیک من ربک، کہ اے محمد آپ بھی اس کتاب کی پیروی کریں، اس کے پیچھے چلے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. آپ بھی اپنی خواہشات کی اتباع نہیں کر سکتے ہیں. جو قوانین اللہ نے تمہیں دیے ہیں آپ بھی اس کی پیروی کریں. یہ بات اگر لوگوں کی سمجھ میں آ گئی کہ قوانین اس کتاب کی چلیں گے بس. اب اس کتاب نے جو قوانین پیش کیے ہیں اس میں حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ لوگ باہر سے آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے اجنبی لوگ تھے، بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا گمان یہ ہے کہ ان لوگوں کے اندر نبی جو ہے، ان کا گمان یہ تھا کہ یہ ابو بکر صدیق جو ہے یہ نبی ہے. لیکن جب دھوپ آئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چادر لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سایہ کیا. تو اس سے وہ سمجھ گئے کہ یہ ابو بکر نبی نہیں، نبی یہ ہے جس پہ سایہ کیا جا رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں ان کا لباس، ان کی گفتگو، ان کے بیٹھنے کی جگہ عام لوگوں کے اندر اور اس کے اندر کوئی فرق نہیں جس سے لوگ محسوس کر سکے کہ یہ اس وقت کا امام ہے، یہ خلیفہ ہے، یہ بادشاہ ہے. آج تو دعوے ہیں نا، ہم مساوات محمدی قائم کریں گے، ہم سوشلزم قائم کریں گے. سوشلزم کی تشریح کی جاتی ہے مساوات محمدی سے. ہم جمہوریت قائم کریں گے جس میں ہمارے نہیں عوام کے مفادات ہوں گے. اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس کے مفاد ہوتے ہیں. آج پھر وہی کھیل کھیلا جا رہا ہے. ملک بالکل تباہی کے کنارے پہ پہنچ چکا ہے، لیکن پھر بھی یہ امید رکھ رہے ہیں کہ شاید یہ حکومت ہمیں مل جائے اور ہم جو ہے اپنے جیب جو ہے وہ بھر سکے. اللہ کے بندو، قرآن مجید بڑی سختی کے ساتھ بیان کرتا ہے. جیسے اس آیت کے بعد یہ آیت نمبر 13 تھی. اسی سورہ کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے آیت نمبر 21 کے اندر ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے لیے اور بھی کوئی شریک ہے اللہ کے جو ان کے لیے شریعت بنائے، اذن اور قانون بنائے. ما وہ قانون اور اذن لم یأذن بہ اللہ جس کا اللہ رب العزت نے حکم نہیں دیا، جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے. یہ جمہوریت کیا چیز ہے؟ یہ جمہوریت کیا چیز ہے؟ قرآن مجید کے بالکل مخالف ایک دین، ڈیموکریسی از دی گورنمنٹ آف دی پیپل، حکومت عوام کی، جبکہ قرآن کہتا ہے
حکومت اللہ کی ہے. قل اللہم مالک الملک. اللہ کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں ہے. ان الحکم الا للہ. حکم صرف اور صرف اللہ کا چلے گا, اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں. بائی دی پیپل. اور یہ جمہوریت آتی بھی عوام کے ذریعے ہے, جبکہ شریعت اللہ کا قانون اللہ کے طرف سے آتا ہے. اللہ کے ملائک لاتے ہیں اور اس کو پھر اللہ کے انبیاء جو ہے لوگوں کے درمیان پھیلاتے ہیں.